ریاست تلنگانہ بھر میں خصوصی ووٹر رجسٹریشن یعنی SIR کا عمل کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس قومی مہم کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی بذات خود اپنا فارم مکمل تفصیلات کے ساتھ پر کر کے متعلقہ عہدیداروں کے سپرد کر دیا۔ اس اہم موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کے تمام شہریوں کو انتہائی ہوشیار اور بیدار رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جن ووٹروں کے نام اس فہرست میں درج نہیں ہوں گے ان کا حق رائے دہی اور ووٹ ضائع ہونے کا شدید اندیشہ موجود ہے۔ چیف منسٹر نے تمام مقامی عوامی نمائندوں اور سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر عوام کے اندر اس مہم سے متعلق شعور بیدار کریں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہر ایک شہری کا نام ووٹر فہرست میں درست اور فعال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اس عمل کے ذریعے تمام فرضی اور غلط ووٹروں کو ہٹا کر انتخابی نظام کو مکمل طور پر شفاف اور پائیدار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے تمام سرکاری اہلکاروں کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی عام شہری کو پریشانی سے بچاتے ہوئے اس اندراج کے عمل کو جلد از جلد اور بلا تعطل مکمل کریں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شدید الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ BRS اور BJP آپس میں مل کر انہیں سیاسی طور پر کمزور کرنے اور کوڈنگل حلقے کو نشانہ بنانے کی گہری سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان دونوں جماعتوں کے نام الگ الگ ہیں لیکن یہ BJP اور BRS باہم مل کر کانگریس کے خلاف ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ دونوں پارٹیاں کوڈنگل میں کانگریس کے حامیوں اور ووٹروں کے ناموں کو ووٹر فہرست سے خارج کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ کوڈنگل میں اب تک 1,96,620 ووٹر تصدیقی فارم مکمل کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اب بھی 54,635 اہل ووٹروں کی تصدیق کا عمل باقی ہے جو کہ کل ووٹروں کا تقریباً 22% بنتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پچھلے انتخابات میں ہم نے 35,000 کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی اور اگر یہ اہم ووٹ حذف کر دیے گئے تو ہمیں 20,000 ووٹوں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں اور عوام کو ہدایت کی کہ وہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے فوری طور پر تصدیقی عمل کو مکمل کروائیں۔ چیف منسٹر نے عزم ظاہر کیا کہ وہ مخالف جماعتوں کے اس سیاسی حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اپنے حلقے کے ہر ایک ووٹر کے حق رائے دہی کا مکمل تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ఈ రోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో మనము పనులను చక్కదిద్దుతున్నప్పుడు ఎట్లయినా కొడంగల్లో దెబ్బతీయాలి। రాష్ట్ర స్థాయిలో మాకు అడ్డంకిగా మారిండు, మా కంట్లో నలుసుగా మారిండు, మా తప్పులను పట్టుకొని అడుగుతున్నాడు కడుగుతున్నాడు। అందుకే రాష్ట్ర స్థాయిలో దెబ్బతీయాలంటే పునాదిలో దెబ్బతీయాలని ఈరోజు BRS వాళ్ళు BJP వాళ్ళు కుట్ర చేస్తున్నారు। పేర్లు వేరుండొచ్చు BRS BJP, కానీ వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే। వాళ్ళ దృష్టిలో ఒకరిని అధికారంలో నుంచి దించింది, ఇంకొకరిని అధికారంలోకి రాకుండా ఆపింది ఒక్కడే అని ఈరోజు కొడంగల్ ప్రజల మీద కక్ష కట్టి BRS BJP వాళ్ళు కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ కు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళ ఓట్లు తొలగించడం ద్వారా మనల్ని దెబ్బతీయాలని ఇలా కుట్ర చేస్తున్నారు। ఈ విషయాన్ని 275 పోలింగ్ బూతులు ఉన్న కొడంగల్ అసెంబ్లీలో ప్రతి కార్యకర్త గుర్తించాలి। ఇవాళ వాళ్ళు ఒకటే, కొడంగల్లో ఇబ్బంది పెడితే, ఇంట్లో పొగ పెడితే రేవంత్ రెడ్డి బయటికి రాకుండా ఉంటాడు, ఇంట్లోనే ఆయనకు సమస్యలు సృష్టిస్తే ఆయన బలమైన యంత్రాంగం, ఆయన బలమైన సైనికులు, ఆయన ఏడ ఉన్నా గ్రామ గ్రామాన వాళ్ళే సైనికులై కథానాయకులై వాళ్ళే రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల్లో నిలబడ్డట్టుగా వాళ్ళే స్వయంగా రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల్ని చేస్తున్నారు। వీళ్ళని ఎదురుగా దెబ్బతీయలేం, ఎదురు నిలబడి వీళ్ళ మీద। وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان پر شدید حملہ کرتے ہوئے انتہائی تند و تیز تنقید کی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے لاکھوں معصوم طلبہ کے مستقبل اور ان کے معمارانہ خوابوں کے ساتھ کھلم کھلا کھلواڑ کر رہی ہے۔ نیت امتحانات سے متعلق جاری تنازع اور بے ضابطگیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی قیادت کی کارکردگی اور نیت پر سخت سوالات اٹھائے۔
انہوں نے ملک بھر کے محنتی اور قابل نوجوانوں میں پھیلی مایوسی کا ذمہ دار مرکزی حکومت کی نااہلی اور غیر سنجیدہ پالیسیوں کو قرار دیا۔ چیف منسٹر نے اس پورے معاملے کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو اپنے عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امتحانات کے نظام میں شفافیت قائم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس میں موجودہ حکمران مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ طلبہ کے مستقبل کی حفاظت کے لیے اس پورے کیس کی اعلیٰ سطحی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں تاکہ تمام قصورواروں کو سخت سے سخت سزا مل سکے۔ ریونت ریڈی کے اس جارحانہ اور تند و تیز بیان کے بعد ریاست اور قومی سطح پر سیاسی اور تعلیمی حلقوں میں شدید بحث اور گرمی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ آج میں ایک بات صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، نریندر مودی جی، دھرمیندر پردھان جی، ہم پہلی بار لاٹھی چارج نہیں دیکھ رہے، گولی بارود نہیں دیکھ رہے۔ ہم لوگ کانگریس پارٹی 100 سال سے غریب جنتا کے لیے، اس دیش یوتا کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے۔ انگریزوں سے ہم لڑائی کیے، انگریزوں کو ہرائے۔ آپ کتنا ہے؟ بھارتی جنتا پارٹی کا مطلب برٹش جنتا پارٹی۔ آپ تو گاڈسے کا وارث ہے، ہم لوگ گاندھی جی کا وارث ہے۔ آج یہ لڑائی کانگریس بی جے پی کا نہیں ہے، آج یہ لڑائی گاندھی وارث گاڈسے وارثوں کا لڑائی ہے۔ دیکھیں گے آنے والے چناؤ میں کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ اسی لیے آج میں صاف صاف بات کہنا چاہتا ہوں، نریندر دھرمیندر دونوں مل کے یہ دیش کو لوٹنے کے لیے کوشش کرے۔ ہر کس ہم کامیابی نہیں ہونے دیں گے۔ راہل جی، پرینکا جی، کھڑگے جی کے نیترتو میں سڑک سے لے کر سنسد تک ہم لوگ لڑائی جاری رکھیں گے، ہم لوگ لڑائی کریں گے۔ آپ کو اس جنگ میں آپ کو ہرا دیں گے۔ مودی جی، یہ بچوں کے جیون سے، اس دیش سے آپ کھیل لے رہے۔ آپ لوگ جھوٹ بولنے سے یہ دیش خاموش نہیں بیٹھنے والے۔ اسی لیے آج اس دیش میں سب جوان کھڑا ہو کر مودی جی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارا مدد یہ یوتا کو ہے، کانگریس پارٹی یہ نوجوانوں کے ساتھ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کے سینئر رہنماؤں بشمول صوبائی وزیر صحت دیمودر راجا نرسمہا اور ٹی پی سی سی کے صدر مہیش گوڑ کو بدھ کے دن چلو راج بھون احتجاج میں شرکت کرنے سے پولیس نے روک دیا۔ یہ زبردست احتجاجی مظاہرہ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں ان کے قائد راہل گاندھی کے ساتھ کی گئی بدسلوکی کی شدید مذمت میں منظم کیا گیا تھا۔ اس موقع پر راج بھون روڈ پر وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک بہت بڑا فلیکس لہرایا گیا، جس میں ان کے 10 سر دکھائے گئے تھے اور ہر سر پر ان کے کابینہ وزراء کے چہرے بنے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے مودی شاہی تاناشاہی نہیں چلے گی کے شدید نعرے لگائے، جس سے پورا علاقہ اور راج بھون کا راستہ گونج اٹھا۔ پولیس نے کانگریس کے تمام رہنماؤں اور کارکنوں کو راج بھون جانے سے روک کر حراست میں لے لیا اور نامپلی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے حکومت اور پولیس کے اس کارروائی کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس احتجاج اور گرفتاریوں کی وجہ سے حیدرآباد کے مرکزی راستوں پر شدید ٹریفک جام اور سیاسی کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کانگریس رہنماؤں نے واضح کیا کہ وہ مرکز کی اس آمریت کے خلاف اپنی جدوجہد اور احتجاج کو مسلسل جاری رکھیں گے۔
అయిపోయి సార్ ఫోటో रियासत तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। ये एहतजाज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रहाइशगाह के बाहर राहुल गांधी के मुजाहरे के रद्द-अमल में किया गया। बीजेपी के मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस रहनुमा ने इंतहाई हसास और आला तरीन सिक्योरिटी वाले इलाके में सिक्योरिटी के सख्त कवायद व ज़वाबित की खिली खिलाफ वर्जी की है। बीजेपी कारकुनों ने सड़कों पर निकलकर कांग्रेस पार्टी और उनकी क़यादत के इस रवैये के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनके अक़दाम की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि एक ज़िम्मेदार रहनुमा की हैसियत से इस तरह सिक्योरिटी जोन में एहतजाज करना मुल्क के सलामती के उसूलों के खिलाफ और गैर ज़िम्मेदाराना अमल है। एहतजाजी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तरह के इक़दामात और खिलाफ वर्जियों का सख्त नोटिस लें और मुनासिब कानूनी अक़दाम करें। मुजाहिरीन ने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ सियासी फ़ायदे और सनसनी फैलाने के लिए इस किस्म के गैर कानूनी एहतजाज कर रही है। इस मुजाहरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कारकुनों और अहम मकामी रहनुमाओं ने शिरकत करके अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। इस वाक़ये के बाद तेलंगाना में दोनों अहम सियासी जमातों के दरमियान सियासी कशीदगी और लफ्ज़ी जंग मज़ीद तेज़ हो गई है। मरकज़ी नायब वज़ीर बिपना संजय ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और मनफी रुझानात को कंट्रोल करने के लिए नायब वज़ीर आला पवन कल्याण की कोशिशों की खिलकर तारीफ और सिताइश की है। उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों में सोशल मीडिया के जरिए सनातन धर्म पर हमला करने वाले तमाम अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि सहाफ़त और दानिश्वरी के लिबादे में कुछ लोग अर्बन नक्सलाइट को फ़रोग़ देकर हमारी अजीम सकाफ़त पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी और सकाफ़ती अक़दार को निशाना बनाने वाली ऐसी साजिशों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। बिपना संजय ने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को गुस्ताखी और बेहुदा प्रचार के लिए इस्तेमाल करने वाले अनासिर पर लगाम लगाना मुआशरे की अमन और सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत ऐसे शरपसंद अनासिर की निशानदेही करके उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सज़ा देने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। उन्होंने पवन कल्याण के इक़दामात की हिमायत करते हुए कहा कि सकाफ़त और नज़रियात की हिफाजत के लिए तमाम तर ज़रूरी और कानूनी इक़दामात उठाए जाने चाहिए। उनके इस सख्त और वाज़े बयान के बाद दोनों रियासतों के सियासी और समाजी हलकों में सोशल मीडिया के कवानीन और कंट्रोल से मुताल्लिक एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। तेलंगाना रुकशना सीना की सरबराह के किलोकिंटला काविता ने भारतीय जनता पार्टी पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि नियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस लाठी चार्ज के वाक़ये का जवाब मुल्क की अवाम आने वाले वक्त में बीजेपी को सबक सिखा कर देगी। उन्होंने पुरअमन मुजाहिरीन पर फोर्स के इस्तेमाल और तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया। इसके साथ ही काविता ने मरकज़ी हुकूमत से ज़ोरदार मुतालबा किया कि वो मरूफ समाजी कारकुन सोनम वांचक की मौजूदा सेहत की सूरत हाल के बारे में तमाम तफसीलात फौरी तौर पर अवाम के
سامنے لائے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو سونم وانچک کی سلامتی اور صحت سے متعلق ملک کو سچائی بتانی چاہیے اور اس معاملے میں بالکل بھی پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں جاری بے ضابطگیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے نوجوانوں اور عوامی رہنماؤں کے ساتھ حکومت کا یہ ظالمانہ رویہ انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے۔ کاویتا نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت عوامی مسائل اور جائز مطالبات کو سننے کے بجائے صرف طاقت اور تشدد کے زور پر عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ملک کے تمام شہریوں اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ان ناانصافیوں کے خلاف متحد ہو کر جمہوری انداز میں اپنا احتجاج درج کروائیں۔ ان کے اس تند و تیز بیان کے بعد ریاست تلنگانہ کے ساتھ ساتھ قومی سطح پر بھی سیاسی درجہ حرارت اور بحث میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ جے تلنگانہ، ہماری ہندوستان جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اس ہندوستان میں جو ہماری کیپٹل سٹی دلی میں جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو پیٹا گیا، گرل اسٹوڈنٹس کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا اور جس طریقے سے ان کے اوپر لاٹیاں ٹوٹی، ان کا خون بہا گیا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور یہ سب کیا گیا کیوں؟ سرکار کی ناکامی سے جس طریقے سے نیٹ کے پیپر لیک ہوئے، 25 لاکھ بچوں نے نیٹ کا ایگزام لکھا۔ جب پیپر لیک ہوا، ایگزام کینسل ہوا تو 21 بچوں نے سوسائڈ کیا، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یونین گورنمنٹ ریسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے ہیں۔ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سٹوڈنٹس کے اوپر آپ اتنا ظلم کر رہے ہو، پوری ہندوستان دیکھ رہی ہے آپ کو۔ اور ہم آج تلنگانہ کے بیٹی ہونے کے ناطے تلنگانہ سے آپ کو چیتاونی دے رہے ہیں، ہر ایک لاٹھی جو اسٹوڈنٹ کے اوپر ٹوٹا ہے اس کا جواب آپ کو ووٹ سے ملے گا۔ ہر ایک خون کا قطرہ جو اسٹوڈنٹس کا دلی میں بہا ہے اس کا جواب بھی آپ کو ووٹ سے ملے گا۔ ریاست تلنگانہ کی تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی میں طلباء کی تنظیموں نے مرکزی وزیر تعلیم کے خلاف ایک زبردست اور شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی کے احاطے میں جمع ہو کر طلباء نے مرکزی حکومت اور قومی امتحانی نظام کی نااہلی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اپنے غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے امتحانات میں ہونے والی بے ضابطگیوں اور پیپر لیکس کے واقعات کی تمام تر اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بار بار امتحانات کے کاغذات کا افشا ہونا ملک کے لاکھوں محنتی اور قابل نوجوانوں کے مستقبل اور ان کی محنت پر پانی پھیر رہا ہے۔ طلباء رہنماؤں نے الزام لگایا کہ حکومت تعلیمی شعبے کی شفافیت کو برقرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے طلباء میں شدید مایوسی پھیل رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امتحانات کے پورے نظام میں بنیادی اصلاحات لائی جائیں اور پیپر لیک کیسز میں ملوث تمام مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں طلباء کے اس احتجاج اور ریلی کی وجہ سے دن بھر شدید سیاسی اور تعلیمی گرمی کا ماحول قائم رہا۔ مظاہرین نے واضح کیا کہ اگر مرکزی وزیر تعلیم اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوتے تو ان کی یہ تحریک مزید شدید ہوگی اور اسے ریاست گیر سطح پر پھیلا دیا جائے گا۔ معروف سینئر اداکار نصیر الدین شاہ نے قومی دارالحکومت دہلی میں جاری طلباء کے احتجاج کی کھلے عام اور مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مشہور قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ایک جاہل اور نااہل شخص ملک پر حکومت کرتا ہے تو وہ پورے معاشرے کو جہالت اور اندھیرے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ نصیر الدین شاہ نے ہر قسم کے جبر، تشدد اور دباؤ کے سامنے ڈٹ جانے والے اور ہمت نہ ہارنے والے نوجوانوں اور طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی رکاوٹوں، مشکلات اور حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا اعتماد برقرار رکھنے والے ان تمام طلباء کا جذبہ اور جدوجہد انتہائی قابل قدر ہے۔
اداکار نے تحریک کو آگے بڑھانے والے ہر ایک طالب علم کی بہادری، شجاعت اور پختہ عزم کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا اور 100 بار سلام کیا۔ انہوں نے ملک کے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے روشن مستقبل اور حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنے والے ان بیدار مغز اور باہمت نوجوانوں کا ساتھ دیں۔ اس بے باکانہ اور اثر انگیز بیان کے بعد تعلیمی اور سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ سماجی ذرائع ابلاغ پر بھی اس معاملے پر ایک نئی اور شدید بحث چھڑ گئی ہے۔ نصیر الدین شاہ نے اپنے اس اقدام سے ثابت کر دیا کہ ملک کی باشعور اور جمہوری آوازیں ہمیشہ نوجوانوں کی منصفانہ اور حق پر مبنی جدوجہد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی۔ آداب، نمسکار۔ میں نصیر الدین شاہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک جاہل اس ملک کی رہنمائی کرے تو اس کا دل یہی چاہے گا کہ پورا ملک اسی کی طرح جاہل، نہ سمجھ، نہ قابل اور بے رحم بنے۔ ابھینئے کے 2 الگ الگ کورس راشٹریہ ناٹیہ ودیالیہ اور پونا فلم انسٹیٹیوٹ میں پورے کرنے کے باوجود میں نے ابھینئے کے بارے میں سب سے زیادہ جو سیکھا ہے وہ ان بچوں سے، ان طالب علم سے جنہیں سکھانے کی کوشش میں نے کی ہے۔ میری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ میں انہیں ہزار ہر سانس کے ساتھ دعائیں دیتا ہوں اور ہر ٹیچرز ڈے پر انہیں سلام کرتا ہوں۔ اس وقت میرا دل بھی بھرا ہوا ہے اور میں غصے سے کھول بھی رہا ہوں یہ دیکھ کر کہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ کس طرح ظلم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے ان غنڈوں کے ہاتھوں جو مجھے امریکہ کے آئس ایجنٹس کی یاد دلاتے ہیں، منہ پہ نقاب لگائے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے۔ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچا کرو اور یہ بھی سوچو کہ تمہارا انجام تمہیں بھی ایک دن ملے گا ضرور۔ ان سب بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمت نہ ہاریں۔ بہت سے لوگوں کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لڑتے رہیں۔ مجھے ہمارے ملک کی یووا پیڑھی سے ہمیشہ امید رہی ہے اور اب وہ امید اور اجاگر ہو گئی ہے۔ آپ لوگ اپنی لڑائی لڑتے رہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس ملک کی حکومت کو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، سب یاد رکھا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے اہم علاقے ایل بی نگر کے پاس گگ ورکرز کی جاری ہڑتال کی وجہ سے شدید تناؤ اور کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اپنے جائز مطالبات اور مسائل کے حل کا پرزور مطالبہ کرتے ہوئے سویگی، زوماٹو، اولا، اوپر اور آٹو ڈرائیوروں نے اپنی گاڑیاں سڑک پر روک کر مکمل ہڑتال کر دی۔ اس یکایک احتجاج اور ناکہ بندی کی وجہ سے رنگ روڈ اور ساگر رنگ روڈ کے اہم راستوں پر پولیس کی بھاری نفری کو فوری طور پر تعینات کر دیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے سڑکیں بلاک کیے جانے کے باعث ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہوا اور عام شہریوں کو آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ورکرز یونینوں کے رہنماؤں نے حکومت کو سخت لہجے میں خبردار کیا کہ اگر ان کے مسائل پر فوری توجہ نہ دی گئی تو وہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کریں گے۔ پولیس اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول میں کرنے اور مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے کے لیے مسلسل کوششیں کیں۔ اس احتجاج کے دوران حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور محنت کشوں نے اپنے بنیادی حقوق اور تحفظ کی فراہمی کا مطالبات دہرایا۔ علاقے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے اہم چوراہوں پر ناکہ بندی کر کے اعلیٰ الرٹ جاری کر دیا۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے احاطے میں انڈیگو ایئر لائنز کی ایک خاتون ملازم کے ساتھ مبینہ طور پر حملے کی ایک انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز واردات پیش آئی ہے۔
روزمرہ کی طرح اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے اسی کیب کے ذریعہ ہوائی اڈے جاتے ہوئے ڈرائیور نے گاڑی کو اچانک ہوائی اڈے کی ایک ویران اور سنسان جگہ کی طرف موڑ دیا اور اس شریر حرکت کو انجام دینے کی کوشش کی۔ تاہم متاثرہ خاتون نے بے مثال ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرائیور کا شدید مقابلہ کیا اور اس کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ خاتون کی جانب سے زبردست مزاحمت اور شور مچانے کے بعد ڈرائیور پکڑے جانے کے خوف سے فوری طور پر اپنی گاڑی سمیت موقعان واردات سے فرار ہو گیا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد متاثرہ خاتون نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر تمام معاملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے ڈرائیور کے خلاف شکایت درج کروائی۔ پولیس نے متاثرہ کی تحریری شکایت کی بنیاد پر فوری طور پر مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس کی خصوصی ٹیمیں مفرور کیب ڈرائیور کی تلاش کے لیے تمام قریبی علاقوں اور راستوں کے CCTV کیمروں کی فوٹیج کو تفصیل سے کھنگال رہی ہے۔ ہوائی اڈے کے جیسے اعلیٰ تحفظ والے علاقے میں پیش آنے والے اس واقعے نے خواتین کی حفاظت اور کیب خدمات پر ایک بار پھر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اور رکن پارلیمان اکھلیش یادو نے لوک سبھا میں اپنے شدید احتجاج کے دوران کہا کہ CJP معاملے پر احتجاج کرنا ایوان کی ہر اپوزیشن جماعت کی اجتماعی اور اہم ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اسپیکر کی جانب سے صرف کانگریس کے رکن پارلیمان کے C وینو گوپال کو بولنے کی اجازت دینے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو نظر انداز کرنے پر سخت سوالات اٹھائے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بحث کے لیے صرف ایک ہی اپوزیشن پارٹی کو دعوت دی جائے گی اور باقی تمام کو نظر انداز کیا جائے گا تو اس سے کیا پیغام جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایوان کے اندر تمام اپوزیشن جماعتوں کے درمیان باہمی تعاون اور ہم آہنگی کا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ عوامی مسائل پر متحد ہو کر آواز اٹھائی جا سکے۔ اکھلیش یادو نے ایوان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو مساوی موقع اور وقت فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ایوان میں ہر ایک نمائندے اور پارٹی کے موقف کو یکساں اہمیت اور احترام دیا جائے۔ اسپیکر کے اس رویے کے خلاف سماج وادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی کی اور احتجاج درج کروایا۔ اکھلیش یادو کے اس سخت موقف کے بعد ایوان کی کارروائی میں شدید رکاوٹ پیدا ہوئی اور اپوزیشن جماعتوں نے ایوان کے اندر اپنے جمہوری حقوق کے تحفظ کا مطالبہ دہرایا۔ جب آپ ایک دل کو بلوائیں گے اور پھر سرکار کو بلوا دیں گے اور وپکش کے کسی تیسرے دل کو نہیں بلوائیں گے تو اس کو میں کیا سمجھوں گا؟ سرکار کے جواب کے بعد کون کیا بولتا؟ تو یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ جب ہمارا سب کا مدعا ہے اور چھاتر نوجوانوں کا مدعا ہے، اس میں کسی پارٹی کا سوال نہیں ہے کہ یہ سماجوادی پارٹی ہے، BJP ہے، کانگریس ہے اور کوئی دل ہے۔ یہ سوال چھاتر نوجوانوں کا ہم سب اٹھا رہے ہیں۔ جو چھاتر نوجوان آ رہے ہیں وہ اپنی مانگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، نہ ان کو کوئی تیاری کرا رہا ہے، نہ کوئی ان کے انتظام کر رہا ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ آنے کا انتظام۔ تو چھاتر اپنے آپ آ رہے ہیں، ان چھاتروں کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا بیوہار کیا ہے سرکار نے؟ ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ہاتھ توڑ دیے، سر پہ مارا، کئی لوگ گھائل ہیں، کئی لوگ علاج کرانے نہیں آئے، ایڈمٹ تھے اسپتال میں، انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ اور جب راہل گاندھی جی اور ہم اور تمام سانسد وہاں گئے، کیا کپڑے نہیں پھاڑے گئے یا کپڑے نہیں پکڑے گئے؟ یہ بیوہار پولیس نے کب کرنا شروع کر دیا، وہ بھی لیڈرز کے ساتھ؟ UP میں تو ابھی جانکاری ملی ہے کوئی نیتا نہیں بچا جس کا کپڑا نہ پھاڑ دیا ہو پولیس کو۔ قومی دارالحکومت دہلی میں واقع پارلیمنٹ کے مکردوار کے سامنے انڈیا اتحاد کے اراکین پارلیمان نے سیاہ لباس زیب تن کر کے مرکزی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا اور زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ملک بھر میں شدید سنسنی اور بے چینی پھیلانے والے نیت پیپر لیک کیس کی تمام تر اخلاقی اور قانونی ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن اراکین نے زور دے کر کہا کہ اس سنگین بے ضابطگی کی پاداش میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو اپنے عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں مرکزی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ لاکھوں معصوم طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوششوں کو فوراً روکا جائے۔ احتجاج کرنے والے رہنماؤں نے کہا کہ امتحان کی شفافیت کے خاتمے نے ملک کے قابل اور محنتی نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے، جس کی جوابدہی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس اہم مسئلے پر جامع بحث کروانے اور قصورواروں کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔
اپوزیشن کے اس زبردست ہنگامے اور سیاہ کپڑوں میں احتجاج کے باعث پارلیمنٹ کے احاطے میں دن بھر شدید سیاسی گرمی اور کشیدگی کا ماحول قائم رہا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے واضح کیا کہ جب تک طلبہ کو انصاف نہیں مل جاتا اور وزیر تعلیم استعفیٰ نہیں دیتے تب تک ان کا یہ ایوان اور سڑکوں پر احتجاج مسلسل جاری رہے گا۔ نہیں چلے گی